محمد جیسے بن جائے. سبحان سبحان. یہ 5 وقت خدا کے دربار پر جب حاضری دیں گے تو خدا خوش ہوگا. کن پر؟ جو خدا کے دروازے پر لانے والے ہوں گے سب سے پہلا انعام اس کو ملے گا. سبحان. اور تم ڈراتے ہو, تم یہ کہتے ہو یہ دیوبندی کافر, وہ کہتے ہیں وہ کافر, وہ کہتے ہیں وہ کافر, اور یہ کفر چلتا چلتا اب چلا گیا کہ امام الحرمین بھی کافر. اللہ استغفر. خدا کے لیے عرض کرتا ہوں, اگر خدا کے گھر کا امام کافر ہے, محمد عربی کی مسجد میں جو امام ہے وہ کافر ہے, تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارے کفر پر شک کرنا بھی کفر ہے. تم کہاں کے مسلمان بنے ہو؟ جب تیرے ڈیرا میں کوئی چوکیدار کھڑے تو تو اسے اعتماد کی نگاہ سے چن کر کھڑا کرتا ہے, کہیں میری گھر کی سامان چوری نہ کر جائے, میری عزت مال کی خیانت نہ ہو. تمہارا عقیدہ کدھر گیا ہے؟ نبی روزہ میں زندہ حیات ہے. جو گھر میں زندہ ہو اس گھر والے کے گھر کے اندر ناپاک اور یہودی کیوں گھس جائے؟ اللہ اکبر. اللہ. پھر تیری آنکھ کدھر گئی 15ویں صدی کے ملا؟ اللہ. نبی نے اپنے محراب کے منبر پر لکھا ہوا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میری مسجد میرا روضہ میرے امتیوں جنت کا ٹکڑا ہے. میں کہتا ہوں جنت میں منافق نہیں جا سکتا, جنت میں کافر نہیں جا سکتا, جنت میں پلیت نہیں جا سکتا, جنت میں مشرک نہیں جا سکتا, جنت میں یہودی نہیں جا سکتا, جنت میں اللہ کی قسم پلیت نہیں جا سکتا. جنت مومنوں کا مقام. تکبیر. تکبیر. بدقسمتوں تم پر خدا ناراض ہے. اللہ. تم یہاں سے 15,000 بھرتی ہو, یہ تمہاری قسمت پر مجھے رونا آتا ہے. جب یہاں سے جاتی ہو چھوٹے چھوٹے بچوں کو الوداع کر کے چھوڑ جاتے ہو. جب وہاں جاتی ہو خدا کے گھر میں جب امام کو دیکھتے ہو تم پر اتنا خدا ناراض آئے کہ تم اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے ٹٹی خانے میں گھس جاتے ہو. تم نہیں گھستے, وہ خود خدا تمہاری اصلیت کو دیکھ رہا ہے کہ تم خدا کے بھی دشمن. تمہیں خدا پر بھی اعتماد نہیں آیا, محمد پر بھی اعتماد نہیں آیا. اس نے فیصلہ کر دیا جس کو میرے اوپر میرے نبی پر اعتماد نہیں آیا, جو میرے گھر میں امام ہے اسے میں نے چن کر رکھا, جو محمد کے مسلح پر ہے اسے محمد نے اپنے دستخط لگا کے چن کر کھڑا کیا ہے. جسے مجھ پر میرے نبی پر اعتماد نہیں, فرشتوں ان کے کانوں سے پکڑو ٹٹی خانے میں بھجوا دو. یہ نہ میرے گھر میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے قابل ہے, نہ محمد کے گھر میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے قابل. یہ کس قدر بدقسمتی کا عالم ہے. جہاں بھی جائے یہاں سے بچے بھی چھوڑ جائے, وہاں بھی ٹٹی میسر ہو. نبی کا دشمن ٹٹیوں میں بیٹھتا ہے, دوست نہیں بیٹھتا. تو اسی کا واسطہ دیتا ہوں, محمد کی محبت پیدا کرو. اللہ کرے نبی کے دروازے کی کتوں کی پیروں کی مٹی سے بھی اللہ ہمیں محبت عطا فرمائے. آمین کہو. تم نہ خدا کے بننے نہ مصطفیٰ کے بننے. اگر ہمارے ملک کا صدر وزیر دعوت دے دے امام الحرمین کو, مولویوں شرم کرو, کس منہ سے خدا اور محمد کو منہ دکھلاؤ گے؟ اور پھر یہاں بھی فتوے بازی کہ ہمارے صدر نے بلوایا امام الحرمین کو تو فتوے تمہارے لگ گئے کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں. شرم کرو, تمہارے پیچھے محلے کے اندھے لوڑے لگنے نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے. وہ امام جو خدا کے گھر کا امام ہے. احساس کرو, ہم پر تو کفر کی تلوار چلائی, ہم نے تو برداشت کی, مگر خدا کے گھر کو بھی نہیں بچایا, محمد کے گھر کو بھی نہیں بچایا. اب بتاؤ رام رام کریں. اللہ. اب ایک درد دل کی بات, ایک تو کہتا ہے کہ اندر والے ناپاک ہے جو نبی کے ساتھ سوئے ہوئے, وہ پلیت ہے منافق. اور دوسری جماعت نے کہہ دیا کہ جو باہر مسلح پر کھڑے وہ یہودی منافق کافر ہے, مشرک بدتی وہابی ہے.
میں کہتا ہوں جس نبی کے آگے اور پیچھے اندر اور باہر ناپاک ہے اس نبی پر کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا؟ یہ تھا کہ کلمہ چھوڑ دو، اندرا گاندھی پر کلمہ پڑھو، اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی اگر غیرت ہے حیا ہے تو چھوڑ دو، اندرا گاندھی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تم ملک و ملت کے دشمن ہو، تمہیں حیا ہونی چاہیے، اور تم نمک حرام ہو، جس مسلمان کا تم کھاتی ہو اس کا دیا ہوا رزق محنت کیا ہوا کھاتی ہو، اور اسی مسلمان کو تم غلط راستہ بتاتے ہو، تیرے جیسا بھی کوئی نمک حرام ہوگا۔ تو بس اتنا گزارش کی، خدا کے لیے اتفاق کر جاؤ، اگر ملک کی بقا چاہتی ہو تو ساتھ اتفاق کرو، اتفاق اتحاد، اختلافات ختم، سب ملا اکٹھے ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو اگر اس مسلمان سے ہٹ کر کوئی دوسرا مخالف آیا سب سے گولیاں مولوی صاحب تیرے سینے کے اندر لگے، پھر نجار ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، پھر نہ تو خدا کا رہے گا نہ مصطفیٰ کا رہے گا، تو اپنی نورا کشتی میں مر گیا، تو اپنی خواہش کو پورا کرتا رہا، نفس امارہ کا پوجا کرتا رہا، کون سی تو نے خدا کی رضا پر تو نے وہ کون سا کام کیا، محمد کی منشا پر تو نے کون سا کام کیا ہے، مجھے تو بتاؤ، اٹھاؤ بسترے، لو اپنی کمائی کو جیب میں، چلو جماعت تبلیغی کے ساتھ، پتہ چلے کہ محمد نے دین کو کیسے پھیلایا، سبحان، یہ ہے منصب نبوت، سبحان، یہ ہے حقیقت دین کی خدمت، چلو تو پتا چلے، ڈپٹی کمشنر چل رہا ہے، جج جس جماعت کے ساتھ چل رہا ہے، گورنر ملک کے چل رہے ہیں، وزیر بھی چلتی ہے، سبحان، ہمارے علاقہ ضلع جھم کے علاقے میں یہ جماعت آئی اور ملاؤں نے کہا چھوٹے بچوں کو اس کو آنے دو، یہ نبی کے دشمن ہے، نبی کے دشمن، خدا کے دشمن ہے، یہ جو بسترے اٹھائی پھرتے ہیں یہ باغی ہیں خدا کا، اندازہ لگاؤ، مجھے وزیر بلا دیتا صدر، اللہ کی قسم میں اس کا شکریہ ادا کرتا، سب سے میں ان ملاؤں کا کلا کم کرتا، ایک مولوی کو میں پھانسی کے تختے پر لٹکاتا، پورے ملک میں امن نہ ہوتا تو مجھے بھی کچھ کہتا۔ ہماری حکومت اللہ کی قسم جو چیز کرنی ہے اس سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، شریعت میں محمد کی شریعت کا اس سرزمین میں تب آئے گا قانون جبکہ یہ ملا نہیں ہوگا، بے دین بددیانت، اس کو کسی پر اعتماد ہی نہیں ہے، اور اپنا حشر کیا ہے سوائے لواطت اور اس کا کام ہی نہیں ہے، زنا کی کوئی کام ہے اس کا، یہ خود زانی ہے، یہ چور ہے، خائن ہے محمد کی شریعت کا۔ لوگوں کو ہم کیا کہیں، ہماری بہو بیٹی کالج میں پڑھ رہی ہے، لوگوں کو کیسے کہیں کہ یہ برقع سیاہ ہٹاؤ، محمد کی بیٹی کے برقع سے مذاق مت اڑاؤ، ہماری بہو بیٹی جو وہ فرنگی کی ہوا لگا کر تم گھر میں بیٹھتے ہو، تصویر لے کر تیری بیٹی اسی برقعے کو لے کر بازار میں خرچ کر رہی ہے، ان کے سامنے کیسے ہم سرخرو ہوں گے؟ جیسے عوام الناس کے عواموں کی عورتیں عام سطح پر سینما میں جاتی ہے، میں لکھ دیتا ہوں علماء اور نبی کی مرضی منشا پر اس نے مہر لگا دی، نبی کے سر پر معصومیت کا تاج رکھ دیا۔ معصومیت کی تعریف سن لو، معصوم کا معنی گناہ، معصوم کے دل کے اندر گناہ کا ارادہ ہوتا نہیں، اور معصوم کو گناہ کے قریب وہ جانے دیتا نہیں، گناہ کو اس کے قریب آنے دیتا نہیں۔ دو پہرے لگ گئے، معصوم کے دو معنی، معصوم کون ناپاک چیز کے قریب جاتا نہیں، پلید چیز کو معصوم کے قریب وہ آنے دیتا نہیں، معصوم کے دل و دماغ میں ناپاک اور پلید چیز کی امنگ پیدا ہوتی نہیں۔
وہی کہو پلید چیز کو معصوم کے قریب وہ آنے دیتا مرضی منشا پر مہر کیوں لگائی؟ اس لیے کہ ہم تم اپنی مرضی اور منشا سے پیتے کھاتے ہیں، جہاں چاہے جب چاہے۔ بازار میں چلتے چلتے پیاس لگی، نہیں دیکھتے کہ مٹکا کس کا بھرا ہوا ہے، اٹھایا گلاس اور ایسے ہے کہ نہیں؟ بات بتاؤ، چاہے جس کا بھی ہو، زید کا ہے بکر کا، پیاس لگی ہوئی ہے اور پھر پیا کیسے بھرا اور پیا بھی کھڑے ہو کر کے، پر اونٹ بھی کھڑے ہو کر کے پیے، گھوڑا بھی کھڑے ہو کر کے پیے، اور وہ کتا بھی کھڑے ہو کر کے پیے، اور بندہ بھی کھڑے ہو کر۔ اسی لیے تو محمد عربی کو بھیجا اللہ کریم نے کہ یہ جہالت کا دور ہے، میرے بندوں میں انسانیت نہیں ہے۔ محبوب کبریا کو انسانیت کی، اللہ کی قسم، انسانیت کا مرکز بنا کر بھیج دیا۔ جاؤ پیارے ذرا انہیں سمجھاؤ کہ پانی بیٹھ کے پیا کرتے ہیں انسان یا کھڑے ہو کر؟ یہ نبی نے سکھلایا۔ ہاں نبی نے فرمایا جتنی پیاس لگی ہوئی ہو بیٹھو آرام سے، آہستہ آہستہ گھونٹ بھرو چھوٹے چھوٹے۔ اگر آپ کو پیاس ہے 3 گلاس ہوگی، اور محمد کے فرمان کے مطابق اگر آپ نے آہستہ آہستہ پیا تو آپ کو ایک گلاس ہی آپ پر کافی رہے گا۔ اللہ کی قسم سنت بھی ادا، خدا بھی خوش، مصطفیٰ بھی خوش، پیاس بھی بجھ گئی اور پانی بھی بچ گیا۔ تو جب ہم آئے تو اپنی مرضی سے 1 گلاس پی لیا، مرضی سے پیا نا، کسی نے پوچھا نہیں، اور چلتے چلتے آئے تو دیکھا تو ایک سیکلوں پر کھڑا ہے آدمی، روٹی چارہ نے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آئی، چارہ نے روٹی بک رہی تھی، اپنی مرضی سے بھوکے تھے، پھر روٹی دے دے، یہ معلوم نہیں بھوسا کی روٹی ہے، جو کی ہے، جوار کی ہے، بس سیکلوں پر بک رہی ہے۔ واہ، یہ زمانہ بھی دیکھنا تھا، سبحان اللہ۔ جب اللہ کے اس اناج کی، اس جنت کے میوے کی ہم نے بے عزتی کی تو اللہ کریم نے فرمایا ایسے ظالم زمین سے اٹھ جاؤ تم جو میری اس جنت کے میوے کی بے عزتی کرنا چاہتے ہو۔ تم کون ہو میرے بندوں کو چارانی کی روٹی دینے والے؟ ولیکن تنزل بقدر ما یشاء، میں نے اندازہ کے مطابق ہر ایک کی روٹی اس کے دسترخوان میں رکھ دی۔ تو ہم نے وہ روٹی خریدی اور چلتے چلتے اب یہ پتا نہیں کہ روٹی کس کے ہاتھ سے پکی، کون ہے دینے والا، مرضی منشا پر ہے یا نہیں۔ تو اب نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کبریا کی، اپنے نبی کی مرضی اور منشا پر اس نے مہر لگا دی اور آرڈر دے دیا کہ میرا نبی اپنی مرضی منشا سے اس زندگی میں، چاہے 40 سالہ زندگی ہو نبی کی، چاہے 9 سالہ زندگی، 900 سال زندگی ہو، چاہے 60 سالہ 63 سالہ زندگی ہو، پر میرا نبی اپنی مرضی منشا سے پانی نہیں پی سکتا۔ میرا نبی اپنی مرضی سے روٹی نہیں کھا سکتا۔ جب میرے نبی کو پیاس لگے گی تو میں چن کر خود پانی تلاش کر کے جو شایع نشان نبی کی ہوگا وہ پانی بھی چنا ہوا دوں گا، وہ روٹی بھی چن کر دوں گا۔ میرا نبی دیکھیے، ہم جب آتے ہیں بازار میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں مرضی چاہتی ہے بس بیٹھ جاتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے یہ تھلا کس کا، بیٹھتے ہیں یا نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی کسی جگہ میں ہے اپنی مرضی منشا سے نہیں بیٹھے گا، میں اپنے نبی کو جگہ بھی چن کر دوں گا۔ اور ہم جہاں چاہتے ہیں، جہاں ہماری طبیعت اور آنکھ لگ جاتی ہے، ذہن کا رجحان پھر جاتا ہے، چاہے وہ گھرانہ ابا اور ماں اور دادا کے خلاف کیوں نہ ہو، ہم وہی رشتہ کر دیتے ہیں اور کسی سے پوچھتے نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ نے فرمایا میرا نبی اپنی مرضی منشا سے رشتے بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اگر مرضی پر، اپنی مرضی منشا پر پانی پی لیا تو 15ویں صدی کے کہیں گے موسلیو جس نبی پر تم کلمہ پڑھتے ہو یہ وہ نبی ہے، پھر یہ تاریخ کے اوراق بتا رہے ہیں فلاں یہودی کے گھر سے جو تیرے نبی نے پانی پیا تھا وہ پانی بھی مسکوک، برتن بھی مسکوک، جہاں بیٹھا تھا وہ زمین بھی مسکوک، وہ جو رشتہ لیا تھا وہ رشتہ بھی مسکوک۔ اس لیے اللہ کریم نے یہ قانون بنا دیا کہ میں اپنے نبی کو پانی بھی چن کر دوں گا، روٹی بھی چن کر دوں گا، کپڑے بھی دنیا میں چن کر دوں گا، جگہ بھی چن کر، رشتے بھی چن کر دوں گا، رشتوں کے ولی بھی چن کر رکھوں گا، اور نکاح بھی نبی کا خود پڑھوں گا، اپنی یونیورسٹی سے تعلیم بھی خود دوں گا۔
تاکہ میرے خلیفے کی زندگی پر کوئی انگل نہ اٹھا. کہو نبی وہی ہوتا ہے جس کا استاد خود کہہ دو. اور جو فرش والوں سے تعلیم حاصل کرے وہ نبی کہہ دو. نہیں ہو سکتا. وہ اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو اسے کیا کہو گے؟ جو کبھی حیدرآباد والوں تم کہو، میں نے تمہاری اب تک روٹی نہیں کھائی، میں کیوں کہوں؟ حضرت جو ہمارے نبی کے بعد نبی کون ہوتا ہے؟ کہو جب آتا ہے تو امی ہوتا ہے. اس کے پڑھانے والا استاد کون؟ تعلیم دینے والا کون؟ ایمان سے بتاؤ. اگر یہاں یونیورسٹی کسی ماسٹر سے تعلیم حاصل کر کے پھر ایک حجرے میں چھپ کر بیٹھ کر دو ساتھیوں کو سامنے بٹھلا کر یہ کہہ دے کہ میں بھی وسیع مود ہوں، اسے نبی مانو گے؟ کیا کہو گے اسے؟ زور سے کہو. کافر تو عام لفظ ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ اذلہ. اللہ نے فرمایا جو ایمان کی دولت سے پھر کر کفر کو اختیار کرتا ہے وہ کافر نہیں، کہو مرتد. کہہ دو تمہاری حکومت سابقہ نے بھی قانون بنایا. کہو جو نبی کے بعد نبوت کا اعلان کر بیٹھا ہے وہ کافر نہیں، کہو مرتد. مرتد کی سزا واجب القتل. تو اب کیا کہو گے جو نبی کے بعد نبوت کا اعلان کرے؟ آئندہ کافر نہ کہا کرو. کافروں سے خطاب. مرتد کبھی ایمان حاصل نہیں کر سکتا. کافر پر امکان ہے کہ کفر کو چھوڑ کر تیرے محمد کا کلمہ پڑھ لے. انہیں کافر کہنا تمہارے لیے کبیرہ گناہ ہے. مرزائی کون ہے؟ نبی کے بعد نبوت کا دعوے کرنے والا کون ہے؟ چاہے میں ہوں چاہے زید بکر ہو، وہ کون ہے؟ مرتد کی صلاح کیا ہے؟ جزاک اللہ. اللہ کی رحمت ہو. تو آپ سن لیجئے، میں عرض کر رہا تھا ایک دشمن خدا، دشمن نبوت، دشمن قرآن نے اعلان کر دیا. حیدرآباد والوں توجہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. دشمن خدا، دشمن کلام، دشمن نبوت، تینوں چیزوں کا دشمن اپنی پارٹی میں چمچیاں اور کڑچھیاں اکٹھے کیے، نواب اور امیر اکٹھے کر دیے، اپنے اہلکاروں کو اکٹھا کر دیا. اعلان کر رہا ہے لا تسمعوا لهذا القرآن. مت سنا محمد عربی کی زبانی اس قرآن کو. وہ کون سا قرآن جو محمد عربی پڑھتی ہے، آمنہ کی بیٹی پڑھتی ہے؟ کس نے کہا؟ کہو ابو جہل. کہہ دو کس نے کہا؟ خدا کا بھی دشمن، قرآن کا بھی، نبوت کا بھی، تینوں چیزوں کا دشمن. اس نے اعلان کیا والغوا فیہ. جب جاؤ نبی کی اس تلاوت کی مجمع میں، نبی پڑھ رہا ہوگا، شور کرو، شور کرو، آپس میں باتیں کرو، جھگڑا فساد کرو. والغوا فیہ لعلکم تغلبون.
تم غالب نبی شکست فاس حاصل کر کے اس میدان سے بھاگ جائے گا. اس کے برعکس میرے اللہ کریم نے جواب دیا، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فرمایا جب میرا محبوب، میرے محبوب کے غلام قرآن پڑھے، میرے محبوب کی امتی قرآن پڑھے، مومن قرآن پڑھے، اللہ نے فرمایا تم سنو، اللہ نے فرمایا تم سنو. وَأَنصِتُوا، میرا دشمن، میری کلام کا دشمن، میرے نبی کی نبوت کا دشمن کہتا ہے شور مچاؤ، میں رب کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں وَأَنصِتُوا، چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وہ کہتا ہے تم غالب آ جاؤ گے، نبی شکست فاش حاصل کرے گا، میں تم کو حکم دیتا ہوں تم میری رحمت کے مستحق بنو گے جب تم چپ کر کے میری کلام سنو گے. وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اب خدا نے سچ کہا یا جھوٹ؟ سچ کہا. سب بولو. سچ کہا. خدا نے سچ کہا. یہاں سچ ہے وہاں جھوٹ ہے. وہاں بھی حکم دیا کہ میرا نبی آخری، یہاں بھی حکم دیا کہ یہ کلام بھی آخری، یہ امت کہہ دو یہ شریعت آخری، یہ دین آخری. پھر میں تو کہتا ہوں آج رات بھی یہ آخری ہے، صبح کو ہوں گے یا نہیں. ہے آپ کو بھروسہ صبح ہونے کا؟ بولو. تو پھر آپ کیوں نہیں یہ الفاظ کہتے کہ اللہ میاں آخری وقت ہمیں محمد کا کلمہ نصیب فرما دے؟ کہتے ہو یا نہیں؟ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میاں مجھے محبوب کا کلمہ نصیب فرما دے، وہ ہاتھ کھڑا کرے، فرشتے لکھ لے اللہ میاں ان کا خاتمہ بالایمان کر دے. سیدھا ہاتھ کھڑا نہیں ہوا. کہ کئی ایسے ہیں جو سیٹھ ہے وہ سیدھا ہاتھ کھڑا کرنے سے شرماتے ہیں. میں کہتا ہوں جو شرمائے گا مرتے وقت کلمہ سے معروم رہ جائے گا. حضرت سب کے سیدھے ہاتھ ہیں. اب عرض کرتا ہوں سیدھے ہاتھ ہے یا ٹیڑھے؟ اللہ کی رحمت، میں آپ سے قسم کھا کر کہتا ہوں علماء کے طبقہ میں جب تک آپ 5 وقت نماز ادا نہیں کریں گے یہ کلمہ آپ سے خدا نہیں پڑھوا رہا. آپ چاہتی ہو، آپ نے یہ اس لیے ہاتھ کھڑا کیا کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اتفاق تو کرو حیدرآباد والوں. ٹھیک ہے. اب میرے مدنی کا فرمان سچا یا جھوٹا؟ میرے مدنی کریم نے فرمایا لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، جس کے اندر نماز نہیں اس کے اندر ایمان نہیں. نبی نے سچ فرمایا یا جھوٹ؟ اب ایمان کا دار و مدار نماز پر. اب قرآن کی تلاوت کرے، کلمے پڑھے، ذکر کرے، صدقے دے، خیراتیں کرے، قربانیاں کرے، سلسبیل کے نعرے بہا دو. اللہ کی قسم ایمان کی رتی میسر نہیں ہوگی. جو سبز گنبد والے کے دروازے پر پیارے ہر چیز سے بنتی ہے پر ایمان کی بنیاد فرماؤ. میرے مدنی کریم نے فرمایا وضو کرو، خدا کی دربار میں آؤ، جبین نیاز اللہ کی دربار میں یہ پیشانی رکھ کر کہہ دو سبحان ربی الاعلی. جب یہ کہو گے ایمان کی دولت مل جائے گی. جب ایمان میسر ہو جائے گا تو حضور نے فرمایا ایمان سے 2 چیزیں میسر ہوتی ہے. ایمان تو حیا، غیرت. حیا اور غیرت کا تعلق ایمان سے، ایمان کا تعلق نماز سے، نماز کا تعلق حلال غذا سے، حلال غذا کا تعلق کسب حلال سے. اب کسب حلال نہیں، رزق حرام، کھایا تو حرام، پہنا تو حرام، نیچے ڈالا تو حرام، اوڑا تو حرام. حرام خور کو اللہ اپنے دروازے پر آنے نہیں دیتا. ناراض نہ ہونا حیدرآباد والوں. سیرت سننے کا مطلب یہ نہیں آپ جو کرتے رہے. نہیں میرے محمد
محمد عربی کا دل نہ دکھاؤ. تمہارے وجود سے سینمائے تو آباد ہے، تمہاری وجود سے کلب کر تو آباد ہے، کنجر خانی آباد ہے، بازار آباد ہے، اور دیکھو کتے اور ریچھ کا بڑا تو آباد ہے، کبوتر بانی کے میدان تو آباد ہے، اور اللہ کی قسم جہاں بھی بدماشی جاتا ہے وہاں دیکھو ساری دنیا آبادی سے ملتی ہے، مگر اگر بر ہے تو خدا کے گھر. کیا وجہ ہے؟ آپ چاہے چھوٹی ہو، بڑے ہو، رئیس ہو، امیر ہو، مولوی ہو، پیر ہو، سید ہو، قریشی ہو، آپ اپنی جھوپڑیوں کے مختار کل ہو. تمہاری مرضی، کسے کو آنے دو کسے کو نہ آنے دو، مگر اللہ فرماتے ہیں بندے آج تک یہ مسئلہ تو نے نہیں سمجھا. یہ مسجد میرا گھر ہے اور میری مرضی، میں اپنے گھر کا مختار کل ہوں. میری مرضی میں کسے کو آنے دوں کسے کو نہ آنے دوں. یہ سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، یہ اپنی بات واپس لے لو. بڑے صاحب اپنی بات واپس لے لو. جی مجھے سستی ہوتی ہے، میں جی نہیں جاتا خدائی ہے، میری غلطی نہیں، کوئی سستی کوئی غلطی، یہ لفظ اپنے واپس کرو. اللہ فرماتے ہیں یہ گھر میرا ہے، میری مرضی میں کسے کو آنے دوں یا کسے کو نہ آنے دوں. جب آنے دیتا ہوں تو سیاہ فام کالے رنگ والے بلال کو بلا لیتا ہوں، جب روکنے پر آتا ہوں نبی کے سگا چچا ابو جہل ابو لہب کو روک دیتا ہوں. یہ گھر میرا ہے، میری مرضی، جسے مناسب سمجھوں گا اسے بلا لوں گا، جسے سر سے پاؤں تک حرام خور حرام کار نسلاً اور کھانے پینے میں اسے حرام خور سمجھوں گا، اسے ایسے دھکیلوں گا جیسے تم کتے کو میرے گھر میں نہیں آنے دیتے. میں اس بندے کو بل ہوں عدل کتوں سے بدترین سمجھ کر اسے اپنے گھر سے نکالوں. تو اس لیے میں عرض کروں گا، آپ محبوب کے کلمہ پڑھنے والے ہو، اللہ کے واسطے آج اس سیرت النبی کے جلسے کا دار مدار اسی پر نہیں کہ آپ ایسے چلے جاؤ. آپ آج عہد کرے کہ اللہ زندگی تک ہر کام چھوڑوں گا پر تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گا. 5 وقت نماز کا تم وعدہ کرو اور مرتے وقت مولوی تمہارے سر پر ہو یا نہ ہو، پیر ہوں یا نہ ہوں، قاری ہوں یا نہ ہوں، نمازی آدمی سے وہ خود کلمہ پڑھا کروا. ہاتھ کھڑے کرو کہ جو نماز سے عہد کرتا ہے اللہ میاں تیرے گھر میں ہم آئیں گے. 5 وقت، جس کا سیدھا ہاتھ وہ 5 وقت آئے. اللہ میاں ان سب کو 5 وقت کی حاضری نصیب. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بھائی آج ہماری سیرت کی یہ پہلی نشست کامیاب ہے اللہ کی قسم. بھائی بات سنو، ایک حدیث سناتا ہوں. نبی سچ فرماتے ہیں یا جھوٹ؟ صداقت پر ہاتھ کھڑا کرو کہ نبی کا فرمان اللہ من احیا سنتی من تمسک بسنتی من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سید الکونین آمنہ کے لال نے فرمایا، سیدہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ کے سردار نے فرمایا، اما خدیجۃ الکبریٰ کے سردار نے فرمائے، زہرا کی ابا نے فرمائے، حیدرآباد سندھ والوں میرے محمد عربی نے فرمائے، امت کے خیر خواہ نے فرمائے، اللہ کی مخلوقات کے خیر خواہ نے فرمائے، اس ذات نے فرمائے جس ذات کی شایانش وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس نبی نے فرمایا جس یار کی سایہ نشان لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص
علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ مومن کا قرآن سے ایسا تعلق جیسے مچھلی کا پانی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ جیسے مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، کہو مومن بغیر قرآن کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہو منافق قرآن سن نہیں سکتا، کہو مومن قرآن چھوڑ نہیں سکتا۔ کیوں اللہ کریم نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ اللہ کی قسم، مومن کی پہلی نشانی جب مومن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، چاہے مومن کرے چاہے مومن ذکر سنے، اس کا دل وجد میں آتا، آنکھیں ایسے برستی ہے جیسے موسلا دھار بارش۔ مومن روتا بھی ہے، خدا کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اس ذکر کی عظمت اور شان پوچھ